اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 20 رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں، عظمتوں، رفتوں اور نیکیوں کی بہاریں لے کر وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن اور الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکولز لے کے آیا ہے آپ کی خدمت میں پروگرام علم و آگہی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز کمپٹیشن کا آج دوسرا مرحلہ۔ آپ نے دیکھا گزشتہ مقابلوں میں بچوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنے اپنے انداز میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دلوں کو منور کیا اور ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ ناظرین کرام، آج 20 رمضان المبارک اور فتح مکہ، جسے فتح مبین بھی کہا گیا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آپ اعلان فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 360 بتوں کو توڑ کر کعبۃ اللہ کو پاک کیا اور فرما دیا کہ کعبے کی عظمت ظاہر ہو گئی اور کعبے پر غلاف چڑھایا جائے گا۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، جہاں آج فتح مبین کا ذکر ہم نے کیا، اسی کے ساتھ ساتھ آج 20 رمضان المبارک لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعتکاف سے قرب الہی، اللہ کی رضا، گناہوں کی بخشش اور انسان اپنے اندر تبدیلی لا کر متقی اور نیکوکار ہونے کی صف میں شامل کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص الہیت کے ساتھ اعتکاف کیا، گویا اس نے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب پایا۔ جہاں پر فضائل ہم نے سنے، وہیں پر ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اعتکاف کے مسائل، آداب مسجد، فنائے مسجد اور ضروری معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ جس مقصد سے ہم اعتکاف حاصل کر رہے ہیں وہ مقصد ہمیں حاصل ہو۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج 21ویں شب میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس میں روح الامین اور فرشتے اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک سراسر سلامتی والی ہے۔ ناظرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں شب قدر کو پانے کی، شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ندا آ رہی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی متقیوں میں شامل ہونے کا خواہش مند، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، تو اللہ کریم کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو بہت آداب اور اکرام کے ساتھ اور بہت ہی عبادات کے ساتھ گزاریں تاکہ ہم پر اللہ کی رحمت اور رضوان کی بارش چھما چھم برستی رہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے یہ پلیٹ فارم نوجوان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو عطا فرمایا۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ان کے قلوب میں اس کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو اجاگر کیا جائے۔ آج ہم اپنے سیکنڈ کوالیفائنگ راؤنڈ کی جانب یہاں پر موجود ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم مقابلے کی جانب جائیں، ہمارے آج کے 3 محترم گیسٹ یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان محترم جناب پرویز ہارون صاحب، جو ممتاز ماہر تعلیم بھی ہیں اور چیئرمین ہیں سندھ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کاؤنسل کے۔ بہت بہت شکریہ پرویز بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آپ نے وقت نکالا، آپ جو ہے
بہت ہی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تعلیم کے لیے. اللہ کریم نے آپ سے یہ کام لینا ہے اور اب وائس کے اسٹیج پر آپ تشریف لائے اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے ہم شکر گزار ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے وائس چیئرمین محترم جناب ملک محمد صدیق صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, جو عثمانیہ اسلامک اکیڈمی کے پرنسپل بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں صدیق صاحب آپ کے؟ الحمدللہ. جزاک اللہ, آپ نے وقت نکالا اور آج آپ اس پروگرام کا حصہ بنے. انہی کے ساتھ ہمارے محترم جناب شیخ وسیع احمد اویسی صاحب, جو وسیع نعت اکیڈمی اور وسیع گرامر اسکول کے پرنسپل بھی ہیں, وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں. آپ ججز کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ناظرین کرام, ہم اس سے قبل کہ اپنے معزز ماہران تعلیم کی جانب جائیں, ہم اپنے پروگرام کے آغاز کی طرف چلتے ہیں. پروگرام کے آغاز سے قبل میں اپنے بچوں سے 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. آپ کو فارمیٹ دے دیا گیا اور فارمیٹ دینے کے بعد طریقہ کار پورا بتا دیا گیا کہ آپ کا مقابلہ کس طرح ہوگا. آپ کے 3 مرحلے ہیں اس مقابلے کے. پہلا مرحلہ جو ہے آپ سے سوال ہوں گے 2 جس میں آپ مشورے کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ میں جب آپ سے ہم سوالات کریں گے تو انڈیویجول سوال آپ سے 2 کیے جائیں گے, اس میں آپ مشورہ نہیں کریں گے. اگر آپ اپنے ساتھی کو سپورٹ کریں گے تو آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. تھرڈ جو ہے ہمارا جو پارٹ ہے, اس میں آپ سے جو ہم سوالات کریں گے اس کا آپ کو خود جواب دینا ہے. انڈیویجول سوال ہوں گے, یس اور نو, 2 سوالات آپ سے کیے جائیں گے. کل ملا کے 10 سوال ہو گئے. جو آپ پہلی دفعہ میں جواب دے دیں گے وہی جواب تصور کیا جائے گا. بہت تسلی کے ساتھ سوال سنیے گا, کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایزی فیل کریں, چل کریں. اور آپ کا یہاں تک آنا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو, آپ کے اساتذہ کرام کو اور آپ کے پیرنٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی محنتوں کے ساتھ, انتھک محنت کے ساتھ بچوں کو یہاں تک پہنچایا. ناظرین کرام, ہمارے درمیان ابھی تک 2 اسکولز یہاں پر موجود ہیں, الصفہ اکیڈمی گروپ آف اسکولز گرلز کیمپس ناز آباد سے اور عثمانیہ اسلامک اکیڈمی نارتھ کراچی سے. تو گائز, آر یو ریڈی؟ اوکے. سب سے پہلا سوال, الصفہ اکیڈمی گروپ آف اسکولز ناز آباد کیمپس, بیت عقبہ اولیٰ کہاں ہوئی؟ مکہ کے قریب عقبہ نامی جگہ پر. جواب تو صحیح مانا جائے گا. ویسے منا کے قریب عقبہ نامی جگہ پر, یہ مکہ کے قریب ہی ہے, لیکن جواب آپ کا منا تھا, لیکن ہم اس کو درست مانیں گے جیسا. ٹھیک ہے. دوسرا آپ سے جو ہے سوال میرا ہے, آپ تسلی سے جواب دیں, کوئی جلدی نہیں ہے. مدینہ میں اسلام کی دعوت پر کون سے 2 سردار مسلمان ہوئے؟ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ. بیٹا ریپیٹ کریں گے آپ؟ دوسرا والا تھا وہ تو دعوت والا تھا. ریپیٹ کریں گے اپنا کوشچن آنسر؟ دوبارہ پوچھے گا. مدینہ میں اسلام کی دعوت پر کون سے 2 سردار مسلمان ہوئے؟ نہیں صحیح بول رہی میں. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ اچھا, وہ عنہ. حضرت اسد نہیں ہے, آپ کے ٹیچرز کو یہ بتانا چاہیے, حضرت اسید ہیں. ٹھیک ہے. اب جج صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جواب صحیح مانا جائے گا. ٹھیک ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے بیٹا, یہ آپ سے جواب تو آپ کا درست مانا جا رہا ہے. آپ تسلی کے ساتھ جواب دیجئے. عثمانیہ اسلامک اکیڈمی آپ کی جانب ہم آ رہے ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین کس سے خریدی گئی؟ سہیل سے. جواب بالکل درست آپ کا. پہلی بیعت عقبہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن صحابی کو ان کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے روانہ فرمایا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل جواب آپ کا درست ہے. آج کا ہمارا پہلا راؤنڈ یہاں پر مکمل ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی جانب. سیکنڈ راؤنڈ میں سب سے پہلا سوال ہم انڈیویجول آپ سے سوال کر رہے ہیں. اس میں آپ اپنے ساتھی سے مشاورت نہیں کریں گے. اگر آپ مشورہ دیں گے تو آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. الصفہ اکیڈمی سارہ عمران, آپ سے میرا پہلا سوال, دوسری بیعت عقبہ میں کتنے مرد اور کتنی خواتین شامل تھیں؟ 73 مرد اور 2 عورتیں. جواب بالکل صحیح آپ کا. دوسرا آپ سے سوال, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں کس کے مقام میں قیام فرمایا تھا؟ آپ سے سوال ہے بیٹا, آپ بتائیں گے. سارا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا میں کس کے مکان میں قیام فرمایا؟ کس کے مکان میں قیام فرمایا؟ حضرت سلمان جواب آپ کا غلط ہوا یہاں پر. اب ہم چلتے ہیں ربائشہ آپ کی جانب. ربائشہ بہت تسلی سے سوال سنیے، کیونکہ ویسے تو مجھے ہدایت یہ تھی کہ سوال آپ ریپیٹ نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہیں تو میں سوال ریپیٹ کر بھی رہا ہوں یہاں پر آپ سے. پہلا آپ سے سوال ہے، مدینے کے کن سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا؟ ابرا بن عارس اور ابو الہیشم. برا بن عازب اور ابو الہیشم. تو یہاں پہ آپ کی تلفظ کی جو ہے وہ بالکل غلط جا رہے ہیں، لیکن جج صاحب کی طرف سے آپ کو یہ رعایت دی ہے، کیونکہ یہاں آپ کو پڑھ کر ضرور بتانا چاہیے تھا کہ پروناؤنسیشن کیا ہے. دوسرا آپ سے سوال ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کب شروع ہوئی؟ 622 عیسوی میں. بالکل جواب درست ہے آپ کا. دوسرے راؤنڈ میں ہم آتے ہیں اب عثمانیہ اسلامک اکیڈمی. انڈیویجول آپ سے سوال کیے جا رہے ہیں. پہلا آپ سے میرا سوال، علی رضا. ہو از علی رضا؟ پہلی بیعت عقبہ میں کتنے افراد شریک تھے؟ 12 افراد. جواب بالکل صحیح آپ کا. دوسرا آپ سے سوال ہے، غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ اسماء بنت ابی بکر. جواب بالکل صحیح آپ کا. احمد رضا آپ سے میرا پہلا سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کس دن پہنچے تھے؟ پیر کے دن. جواب بالکل صحیح. دوسرا آپ سے سوال، قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن قیام فرمایا تھا؟ تقریباً 14 دن. تقریباً 14 دن. جواب بالکل صحیح آپ کا. جناب یہاں تو مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا سخت مقابلہ جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں اب تیسرے مرحلے میں تھرڈ راؤنڈ کی جانب بیٹا ہم آ رہے ہیں. یہاں آپ سے دو سوال کیے جائیں گے. آپ سے صرف یس اور نو پوچھا جائے گا، آپ نے جواب اس میں دینا ہے ہاں یا نہ. اگر آپ اپنے ساتھی کی مدد کریں گے، سپورٹ کریں گے، تو آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. سارا الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکول ناظم آباد کیمپس. آپ سے میرا پہلا سوال، کیا بیعت عقبہ اولا کا دوسرا نام بیعت الرجال بھی ہے؟ غلط. جواب بالکل صحیح. کیا سفر ہجرت میں سراقہ بن مالک نے 100 گھوڑوں کے انعام کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا؟ غلط. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. ربائشہ آپ کی جانب ہم آ رہے ہیں. پہلا آپ سے سوال ہے، کیا بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 نقیب یعنی سردار مقرر فرمائے تھے؟ صحیح. جواب بالکل درست. کیا مواقعات مدینہ میں 100 سے زیادہ مہاجرین اور انصار شامل تھے؟ غلط. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. جناب تھرڈ راؤنڈ عثمانیہ اسلامک اکیڈمی. علی رضا، کیا برا بن عازب اور ابو الہیشم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا؟ جی. جواب بالکل درست. کیا مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ جی نہیں. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. احمد رضا آپ سے پہلا سوال، کیا دوسری بیعت عقبہ میں 73 عورتیں اور 2 مرد شامل تھے؟ جی نہیں. جواب بالکل صحیح. دوسرا آپ سے سوال، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 622 عیسوی میں مدینہ منورہ آئے تھے؟ جی ہاں. جواب بالکل صحیح. تھرڈ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا سر. کیا پوزیشن ہے؟ آج کی تیاری کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ تیاری تو دونوں ٹیم نے اچھی کی تھی. جی جی. تو تھوڑی بچیاں جو ہے ٹیم اے یہ تھوڑی نروس نظر آئیں. اس میں صرف ایک مسٹیک ہوئی ہے ان سے. اور ماشاءاللہ عثمانیہ اسلامک اکیڈمی ٹیم بی نے کوئی بھی مسٹیک نہیں کی. یہ ماشاءاللہ وننگ پوزیشن پہ ہیں آج کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں. اچھا، انہوں نے جو تلفظ جو غلط کیا تھا اس کے مارکس کاٹے ہیں آپ نے، یا انہوں نے کوئی غلطی کی ہے؟ نہیں، انہوں نے تو بالکل اچھا نہیں، یہ الصفا اکیڈمی، لیکن ان کے مائنس نہیں کیے. اچھا اچھا، ان کو رعایت دی تھی پھر بھی، لیکن پھر ایک کوشچن کا انہوں نے رانگ آنسر دیا تھا. اچھا، ایک کوشچن انہوں نے غلط کر دیا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آج عثمانیہ اسلامک اکیڈمی جو ہے وہ وننگ پوزیشن میں ہے. تو ماشاءاللہ کانگریچولیشنز بیٹا، آپ نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں اپنے آج کے معزز مہمانان گرامی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ان کی گفتگو کس طرح ان بچوں کی حوصلہ افزائی یہاں پر کرتی ہے. سب سے پہلے میں ممتاز ماہر تعلیم محترم جناب پرویز ہارون صاحب کی جانب جاتا ہوں. پرویز بھائی، آپ کا سب سے پہلے میں نے شکریہ ادا کیا. ایک بار پھر آپ کا شکریہ کہ آپ جو ہے
تشریف لائے اور آپ نے ہمارے اس مقابلے کو رونق بخشی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں، آپ ممتاز ماہر تعلیم بھی ہیں اور ماشاءاللہ ایک آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ہلکا احباب اداروں کا جڑا ہوا ہے اور آپ اس کو لیڈ کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ چیئرمین ہیں. یہاں میں آپ سے 2-3 سوالات عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی وجہ سے ملک بھر میں جو تعلیمی اداروں کی بندش کا سلسلہ کیا جا رہا ہے، اور آج جو ہے کچھ دیر قبل سندھ کابینہ میں بھی ایک اجلاس رکھا گیا اور اس میں ایک فیصلہ کیا گیا اور اس میں آن لائن کے حوالے سے زور دیا جا رہا ہے، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ اسد صاحب. سب سے پہلے تو میں وائس آف پرائیویٹ اسکولز اور میٹرو 1 چینل کو اس خوبصورت اور زبردست ایونٹ کے انعقاد پر رمضان المبارک میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور جس طریقے سے بچوں نے بھرپور تیاری کری اور بچوں کی محنت دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ بہت زبردست اور بہت اچھا لگا. تو میں وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی پوری ٹیم کو، عامر بیگ صاحب کو، وائس چیئرمین صاحب کو، انفارمیشن سیکرٹری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت زبردست ایونٹ رہا، اور میٹرو 1 کی پوری ٹیم کو. پھر آتے ہیں اب آپ کے اگلے سوال کی طرف. اسد بھائی، اگر آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر جب ہم اگر کسی مشکل میں ہوں اور فائنینشیل بجٹ بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم غیر ضروری چیزوں کو کٹ کرتے ہیں اور ہم اس پیسوں کو بچا کر کسی مفید کام میں یا اہم کام کے اندر وہ پیسے لگاتے ہیں. اگر یہاں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت ہے تو یہاں پر سب سے پہلے جس چیز کو کٹ کیا گیا وہ غیر ضروری چیز جو تھی وہ تعلیم تھی ہمارے حکمرانوں کی نظر کے اندر. میں اس فیصلے کی وفاقی حکومت کی سطح پر بھی اور سندھ حکومت کی سطح پر بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں، سندھ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کونسلز کی جانب سے اور تمام یونینز کی جانب سے، کہ یہ فیصلہ بہت عجلت میں، بہت جلد بازی میں کیا گیا ہے. اور آپ نے شاید دوسری جنگ عظیم میں سنا ہو کہ جب فائنینشیل منسٹرز آئے چرچل کے پاس کہ سر ہمیں آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی کا بجٹ کٹ کرنا ہے، تو وہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وائی وی آر فائٹنگ فور، ہم پھر لڑ کیوں رہے ہیں اگر ہم نے اپنے تعلیمی اداروں کا بجٹ کم کرنا ہے. بات کی آپ نے. دوسری بات، اگر آپ دیکھیں کہ جس ملک میں اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے وہاں پر جب بم گرا تو پرائمری اسکول پر گرا جہاں بچے موجود تھے، بچے شہید ہوئے. گرلز اسکول پر گرا جہاں بچے پڑھ رہے تھے، بچے موجود ہیں. جس ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے وہاں تو تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں، جس ملک میں جنگ لگی نہیں ہوئی اس ملک کے اندر آپ نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا. پھر بھی میں یہاں پر ایک اپریشیٹ کروں گا اسد صاحب ایک چیز کو کہ ہم تمام نجی تعلیمی اداروں میں پیپرز جاری ہیں، اس وقت ہم امتحانات لے رہے ہیں بچوں کے. حکومت نے اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے کہ بچوں کے اندر جو پیپرز ہیں وہ جاری رہیں گے. تو اسکولز جن اسکولوں میں امتحانات کنڈکٹ ہو رہے ہیں وہاں پر امتحانات لیے جا سکتے ہیں اور لیے جا سکتے ہیں. اچھا پرویز صاحب، میں اس حوالے سے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک عرض بات یہ کروں گا کہ دیکھیں، جب کوئی بھی ایسا فیصلہ جس سے سمجھ لیجئے کہ آپ کی ذمہ داری جڑی ہوتی ہے، یہ تعلیم کا تو سمجھ لیں کہ ایسی چیز ہے کہ ہماری نسل کے لیے یہ سب سے اہم جز ہے جس کو ہم نے اس کو سیکنڈ اور تھرڈ اسٹیپ پہ رکھا ہوا ہے، تو اسٹیک ہولڈرز کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے تھا. تو آپ بتائیے کہ آپ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی ماشاءاللہ اس کے بھی حصہ ہیں، تو کیا آپ لوگوں سے کوئی اس حوالے سے رائے لی گئی؟ نہیں، یہی بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ جب یہ فیصلے کیے جاتے ہیں تو ان فیصلہ سازی کے اندر اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. اچھا، آپ کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی بھی قسم کے فیصلے کی جانب؟ فیصلہ نافذ ہو گیا کہ جناب یہ کرنا ہے. اچھا، سب سے اہم بات کیا ہے ناظرین کرام کہ تعلیم جو ہے اولین ترجیح ہونی چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری تعلیم جو ہے وہ ہمارے فرسٹ اسٹیپ پر نہیں ہے، ہم نے اپنی ترجیحات دوسری جانب جو ہے منتقل کر دی ہیں. تو میں آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وقت کی تھوڑی کمی ہے ہمارے پاس، تو آپ اس حوالے سے حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے سے جڑے تعلیمی ذمہ داران یا اسٹیک ہولڈرز کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو گورنمنٹ سے کہوں گا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مغرب کس طرح سوچ رہا ہے اور جو ملک ترقی یافتہ ہیں وہ کس طریقے سے سوچ رہے ہیں. جب ٹونی بلیئر سے ایک صحافی نے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ثقافت ہر جگہ پہنچا دیں گے، وہ کس طریقے سے پہنچائیں گے آپ؟ تو ٹونی بلیئر نے کہا کہ 3 الفاظ ہیں، 3 ورڈ ہیں میرے پاس جس پر ہم اپنی ثقافت ہر جگہ پہنچا دیں گے. نمبر 1 ایجوکیشن، نمبر 2 ایجوکیشن، نمبر 3 ایجوکیشن. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو پریورٹی ہے، ان کی جو ترجیحات میں سب سے پہلے تعلیم شامل ہے، اور ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تعلیم ہمارے ملک کی ترجیحات میں کسی طریقے سے شامل ہی نہیں ہے. یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے پرویز بھائی. آخر میں طلباء و طالبات نے جس طرح محنت کی اور وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن جو ہے جو اپنی خدمات پورے مہینے الحمدللہ سر انجام دے رہا ہے، آج 20 دن ہو گئے، اور ہر لیول پہ ایک بہترین ٹیلنٹ نکال کر نعت خوانی کے حوالے سے ہو یا اسپیچ کمپٹیشن کے حوالے سے ہو، ننے بچے مقررین ایسے یہاں پر تیار ہوئے. ان کا علم، ان کا ذوق، ان کا شوق دیکھ کر یقیناً ہمارے لیے بھی بہت قابل مبارکباد ہے اور بہت اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ بچے کس طرح اپنی تیاری کر کے آئے. اپنا علم تو وہ اضافہ
کر ہی رہے تھے, اپنے علم میں تو اضافہ کر ہی رہے تھے اور ہمارے بھی ساتھ ساتھ علم میں اضافہ کر رہے تھے, تو آپ کیا وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کو پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں, وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرا ہے دیگر یونینز کے لیے بھی کراچی کے, کہ جناب یونینز کا کام یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ جو بچوں کو پروموٹ کیا جائے, ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے, اور اتنا بڑا ایونٹ ماشاءاللہ سے کراچی سطح کے اوپر وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن نے کیا ہے. میں ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں, بالخصوص میٹرو ون کو جس نے یہ پلیٹ فارم دیا بچوں کو, کراچی کے اسکولوں کو, ان طلباء و طالبات کو, کہ یہ اپنا ہنر یہاں بتا سکیں, اپنے یہاں پر آ کے اس قسم کے ایونٹ میں شرکت کر سکیں. اور میں ان کی پوری ٹیم کو وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس قسم کے ایونٹ ہوتے رہنے چاہیے دیگر چینلز پر بھی اور ملک میں بھی. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تشریف لائے اور ایک بہترین اپنے تجربے کی روشنی میں آپ نے گفتگو فرمائی. میں ہمارے وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے وائس چیئرمین محترم جناب صدیق ملک صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. سر, کیسا دیکھ رہے ہیں آپ بچوں کی محنت کو؟ ماشاءاللہ سر ماشاءاللہ بچوں نے خوب محنت کی, اور یہ تو مقابلے کا حصہ ہے کہ کوئی فرسٹ آتا ہے, کوئی سیکنڈ آتا ہے, اور کوئی مقابلے سے باہر ہو جاتا ہے. تو یہ مقابلے ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا جائے. اور ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت پروگرام وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن نے انعقاد کیا ہے, اور جس کی میزبانی آپ خود کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ماشاءاللہ 20 دن ہو گئے آپ کو, اور اس سے پچھلے سال بھی آپ نے پورے پروگراموں کو جو ہے آرگنائز کیا اور اس کی میزبانی کی. تو بہترین اور بہت منظم انداز میں آپ اس پروگرام کو کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. جزاکم اللہ خیرہ, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام, ہمارے جج ممتاز ماہر تعلیم محترم جناب شیخ وسیع احمد اویسی صاحب یہاں پر موجود ہیں. وسیع بھائی, آج کے مقابلے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ, اور آپ کل بھی ججمنٹ کے فرائض آپ کے پاس ہی تھے, آج بھی آپ کے پاس ہی ہیں, تو کس طرح بچوں کو آپ دیکھتے ہیں ان کی تیاری کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ یہ ایک بڑے اداروں سے آئے, اور ان کا تعلق جیسے الصفا اکیڈمی, عثمانیہ اسلامک اکیڈمی, یہ ہمارے کراچی کے بڑے ادارے ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے تیاری بہت اچھی کی. صرف تھوڑا سا یہ بچیاں نروس ہو گئیں, لیکن کانفیڈنس بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں کیمرے کا اتنے ایک میڈیا کے اوپر آ کے وہاں پر جو ہے پروگرام کرنا, ان کا فیس کرنا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ڈسارڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ نیکسٹ پروگرام کے لیے نیکسٹ ایئر پھر ہم تو ہر سال کر رہے ہیں, تقریباً یہ ہمارا تیسرا سال ہے الحمدللہ میٹرو ون چینل پر. تو انشاءاللہ آپ کو پھر موقع ملے گا, پھر آپ آئیے گا, پھر اچھی نیکسٹ ایئر تیاری کر کے آنا ہے. تو ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عثمانیہ اسلامک اکیڈمی کو, کہ ماشاءاللہ آج کا انہوں نے کوالیفائنگ راؤنڈ ون کیا ہے. ماشاءاللہ, ہمارے ممتاز ماہران تعلیم یہاں پر موجود ہیں. میں شکر گزار ہوں جناب پرویز ہارون صاحب کا, جناب صدیق ملک صاحب کا, جناب وسیع اویسی صاحب کا, کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہماری رہنمائی کے لیے, ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر تشریف لائے. ناظرین کرام, تعلیم کے حوالے سے سوچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر یہ شعور ہم اپنے بچوں کو نہیں دے سکے تو آنے والی نسل کو تحفہ کیا دیں گے, یا ہم کس طرح اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے؟ جب تک تعلیمی سلسلہ اپنی سطح پر جاری نہیں رہے گا, ہم ابھی تک لاک ڈاؤن میں ہونے والی بندش کے نقصانات کا ازالہ نہیں کر سکے تھے. آج ایک بار پھر تعلیمی اداروں کو بند کر کے اپنی نئی نسل کی تربیت کے لیے ایک بہت بڑا خلا ہم پیدا کرتے جا رہے ہیں. ایک دفعہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. کل انشاءاللہ تعالی نئے اسکولز, نئی ٹیموں اور نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے معززین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اسد جواد شروانی کو علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.